بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاث. پریشان نہ ہو، عزت کرنا چاہیے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے. اور فرمایا مہمان کی خاطرداری ایک دن اور ایک رات کی ہے اور اس کی مہمانی 3 دن اور 3 راتوں کی. اور فرمایا 3 دن اور 3 راتوں کے بعد بھی اگر مہمان پر میزبان خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تعظیم و تکریم کرنے کا، مہمان کو عزت دینے کا، مہمان کے لیے اکرام کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے. اور اس حکم کو تاکید اس قدر زوردار کی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کیا کرے؟ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کے آنے پر پریشان نہ ہو، مہمان کے آنے کی وجہ سے اپنے آپ میں تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ خوش ہو مہمان کے آنے پر اور مہمان کی عزت و تعظیم کرے. دوسرا ادب بیان کیا کہ اپنی وسعت کے مطابق تھوڑا سا جتنا وہ کر سکتا ہے وہ روٹین سے بہتر کھانا بنائے 1 دن اور 1 رات کے لیے، یہ ادب ہے. اور جو باقی 2 دن بچ گئے ہیں ان 2 دنوں میں وہ اس کی عام ضیافت کرے، جو گھر میں پکا ہے وہ مہمان کو کھلا سکتا ہے. اور اگر مہمان 3 دن سے زیادہ رکتا ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی میزبان مہمان پر خرچ کر رہا ہے وہ سارے کا سارا صدقہ شمار کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے مہمانوں کے بہت سے آداب بیان کیے. اور آپ یوں دیکھیے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ مہمان کی عزت، تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ مہمان کا خیال کرے. اس لیے جب بھی گھر میں مہمان آئے تو اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ بچے بھی خوش ہوں کہ ماشاءاللہ گھر میں مہمان آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.